ہر جگہ ہمیں آگے جانے کی جگہ ہم دھکے مار مار کے پیچھے جا رہے ہیں. تو میں نے تو پہلے کہا تھا الیکشنز مت کراؤ مت کراؤ مت کراؤ. اتنا پیسہ ضائع، ٹائم ضائع، لوگوں نکلے. موقع ملتا نا تو وہ جنت میں بھی کسی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو ہی لگا دیتے، ٹھیک ہے نا، کہ کس کو نے اندر جانا ہے جنت میں اور کس نے نہیں جانا. وہ قوم جو ہم سے الگ ہوئی، جو بت پرست ہے، وہ کتنی ترقی کر گئی. ابھی دیکھا جائے تو بنی گالا کو جیل بنا دیا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کھانا نہیں اچھا مل رہا بشرا کو. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان سنم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک دفعہ لالا رخ موجود ہے. آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والی حکومت میں ان کو کیا نظر آ رہا ہے. سیاست میں اتنی گہما گہمی چل رہی ہے لیکن ایٹ دی اینڈ کیا نتیجہ نکلے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. یا کن عبدو یا کن نستعین. کافی بیماری سے اٹھی ہوں تو الحمدللہ اب کافی بہتر ہو گئی ہوں، مگر اٹھتے ساتھ نا ٹی وی جب کھولا تو بس وہی عجیب و غریب سی خبریں آنے لگتی ہیں. آئی جسٹ ڈونٹ نو کہ کیا ہمیں اپنے ملک کا خبریں دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے. میرا نہیں خیال دیکھنی چاہیے. جو صورتحال ہے سیاست کو دیکھ لیں. پہلے پی ڈی ایم آئی 18 ماہ کی حکومت کی، اب پی ڈی ایم 2 آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ماہ حکومت کرے گی؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی نیو ڈرامہ نہیں ہوتا، سکساس بھی کبھی بہو تھی کی طرح سیریل چل رہا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سیریل جائے گا کہاں. اور ہمیشہ اس میں ایک غلیظ قسم کی لڑکی ہوتی ہے جو سب کے گھر تباہ کر رہی ہوتی ہے. ایک اس میں چاچا ہوتا ہے جو سفید ٹوپی پہ سر پہ ہیٹ پہن کے پھر رہا ہوتا ہے، سارے پاکستان کو تباہی کے دانے پہ لا رہا ہوتا ہے. اور پلانز مجھے سمجھ نہیں آتے کہ ہمارے، بھلے آپ پاکستانی ٹی وی سیریلز دیکھ لیں، بھلے آپ پاکستان کے پالیٹکس دیکھ لیں، بھلے آپ ہمارا لیگل سسٹم دیکھ لیں، بھلے آپ ہمارے ڈاکٹرز دیکھ لیں، اسکولز دیکھ لیں، ہر جگہ ہمیں آگے جانے کی جگہ ہم دھکے مار مار کے پیچھے جا رہے ہیں. بالکل. مطلب 50 سال پہلے پاکستان بہتر تھا. 75 ایئر سے مجھے نہیں لگتا پاکستان بہتر تھا. نہیں، میرا مطلب ہے 30 سال پہلے اس حالات سے تو بہتر تھے نا. جو دیکھو ایک ریشو ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گروتھ پر پرسن، ہم نے اکنامکس میں پڑھا تھا کہ جی آپ کی کنٹری گرو کرتی ہے، یہ ہوتا ہے، لوگ آگے جانے کا پلان کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہم ہر وقت بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اب کون سا والا بندر آئے گا پالیٹکس میں جو عوام کو لوٹے گا. ہاں. اور اب وہ بیچارے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک وہ اگزامپل دی تھی. پاکستان کی پالیٹکس اس وقت ایسی ہے جیسے آپ کھانے پہ جاتے ہو نا، خاص طور سے ولیمے کا جب ہوتا ہے، سارے صرف بیٹھے ہوتے ہیں، دولہا دلہن تیار ہو کر آ جاتے ہیں، اتنے پیسے ضائع کرنے کے بعد اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو صرف ایک انتظار ہوتا ہے کہ کھانا کب کھلے گا. پلیٹیں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، چمچے پکڑے ہوئے ہیں، اب سب سوچ رہے ہیں کہ کیا کھلے گا کھانا اور ہمارے حصے میں کتنا آئے گا. دیٹس واٹس ہیپننگ ان پاکستان. ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا گند کرنے کے باوجود، جو کر سکتے تھے حتی الوسع اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود، نون لیگ could not get the majority، یا نہ پیپلز پارٹی کو ملی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اٹس کالڈ ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کیسے، ہم لوگ الگ کیسے ہوئے؟ ہم لوگ کا یہ خیال ہے کہ محمد علی جناح نے ہمیں الگ کیا اور وہاں گاندھی صاحب تھے اور یہ ایک پلان تھا کہ 2 ملک بنائیں گے، اسلام کے نام پہ ہم نے ملک لیا. یہ برٹش کا پلان تھا کہ ان کو آدھا کر دو، ڈیوائڈ کر دو. یہ ایکچولی آدھا ہونا تھا. بعد میں رات کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھ کے گاندھی نے زیادہ کرنی، ہمیں زیادہ پورشن دو. سنبھال نہیں سکے. خیر ہم سے بہتر ہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول جب ہوتا ہے نا تو اس میں کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. اس کی جگہ اگر یہ لوگ جوائنٹ کر لیتے نا وینچرز تو اس میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ دونوں اپنی اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو میں دیکھتے ہیں کون بڑا ہے، یا یہ گیم کھیل رہے ہیں کون بڑا ہے، یا یہ چڑیا اڑی. مطلب کوئی گیم ہی نہیں ہے نا. کس کو اچھا چلو میں ایسے کرتی ہوں، آج میں صنم کو کہتی ہوں صنم تم کہہ دو لالا رخ بہت پیاری ہیں، آپ مجھے میری تعریف کریں، پھر میں آپ کو نہیں صنم آپ بہت پیاری ہیں. الیکشنز میں کتنی دھاندلی ہوئی، رزلٹ پھر بھی کچھ نہیں آیا. تو میں نے تو پہلے کہا تھا الیکشنز مت کراؤ مت کراؤ مت کراؤ. اتنا پیسہ ضائع، ٹائم ضائع، لوگوں نکلے، بڑی ایفرٹ کی، ہر ایک اپنا انگوٹھا، کزنز ہمارے اپنی فیملی کے اس پہ دکھا رہے ہیں ہم نے ووٹ دیے. لیکن سب سے زیادہ ووٹ جو میری نظر میں کیا پورے نیوز پہ دکھائے گئے وہ خان کو زیادہ پڑے ہیں. ایبسلیوٹلی پڑے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہے. دیکھو اس کے پاس اس وقت ہے
سیٹس اس کے پاس زیادہ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس پولیٹیکل ساورٹی کہتے ہیں, یو نو وین یو نو سم تھنگ ان سائڈ ٹو آؤٹ. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اکثر آرگنائزیشنس کے ہیڈ لگا دیتے ہیں ریٹائرڈ آرمی آفیسرس, ٹھیک ہے. سوئی گیس کا ڈائریکٹر لگا دیا جنرل فلانا. اب جنرل صاحب کو کیا پتا سوئی گیس کدھروں نکل آ رہی ہے, پائپ کس طرح بچ رہے ہیں. یا آپ نے لگا دیا جی, وہ کیا لکھا تھا میرے کزنس کے ہماری فیملی کی پوسٹ پر کہ یہاں پر اگر موقع ملتا نا تو وہ جنت میں بھی کسی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو ہی لگا دیتے, ٹھیک ہے نا, کہ کس کو نے اندر جانا ہے جنت میں اور کس نے نہیں جانا. تو یہاں پر اسٹوپڈیٹی کا راج ہے. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ صنم کہ ہم سارے پڑھے لکھے جو بیچ میں ایک تھوڑی سی کلاس ہے 10% 15% کی, ہم پس رہے ہیں. صحیح بات. نوئنگ کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, نوئنگ کہ کون غلط کر رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر سک رہے. ابھی دیکھا جائے تو بنی گالا کو جیل بنا دیا ہے, وہاں کہا جا رہا ہے کھانا نہیں اچھا مل رہا بشرا کو. واو, امیزنگ نیوز. ہم ایسے کہتے ہیں آج اس کو میرے گھر کو بھی نہ جیل قرار دے دیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھو اگر بنی گالا کو آپ نے جیل قرار دے دیا تو آپ عمران خان کو جب اریسٹ کر رہے تھے تب کر دیتے ہیں. بالکل اس بیچارے کو بھی گھر میں رہ لیتا, کم از کم اپنے بستر پہ تو سوتا آرام سے, ٹھیک ہے. دوسری چیز دیکھو, اسلام کے اندر بہت سی چیزوں کی ممانعت ہے. میاں بیوی کو الگ رکھنا, اگر بشرا ابھی بھی اس کے نکاح میں ہے اور اس کی بیوی ہے جائز, اکارڈنگ ٹو دنیا دکھاوے کے لیے تو ابھی تک اس کی بیوی ہے, تو ان دونوں کو موقع مل رہا ہے ہم بستری کا, یہ اس کا حق ہے پورا پورا, اسلام اس کو دے رہا ہے حق. مولوی صاحب اس وقت کیا بول رہے ہیں, کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ دین ہی شوڈ ہیو آل دیز رائٹس آلسو. دیکھو ہم برٹش قانون پہ چل رہے ہیں, پھر ہم اسلام بھی بات کر رہے ہیں, پھر ہم کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. ہمیں نہ برٹش لا ہے, نہ شریعہ لا ہے, نہ اسلامک لا ہے. فرسٹ آف آل یہاں لا ہی نہیں ہے, سب سے بڑی بات. اچھا ابھی دیکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو آپس میں حکومت کرنی چاہیے تھی تاکہ نون لیگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا؟ عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا, کیونکہ دیکھا جائے نا اگر جتنا بھی برا ہے جو بھی اس نے کیا, آصف زرداری پھر بھی ایک منجھا ہوا پولیٹیکل کھلاڑی ہے. اور وہ شاید عمران خان کو وہ گر سکھا دیتا جو اس نے اپنی حکومت میں کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بڑا اس کو بھی گرایا, پھر وہ آئے, یہ بھی آئے, وہ بھی گئے, انہوں نے آپس میں بھی ہاتھ میں لایا, لیکن آصف زرداری از ویری کیئرفل, ہی نوز کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ وہ والی مرغی ہے, یہ ایکچولی مرغا ہے جسے انڈا نہیں کبھی بھی دینا, اور ہم آسرے میں بیٹھے ہوئے. لیکن نون لیگ تو بہت محنتیں کر رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی, تو کیوں کر رہی ہیں حکومت ساتھ کرنے میں؟ اور اگر ان کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو کب تک رہے گی؟ 8 مہینے زیادہ سے زیادہ ڈلیوری ہو جائے گی. ایکچولی یہ والا بچہ مس کیریج ہو جائے گا. انٹرسٹنگ ہے. ایکچولی بات کیا ہوتا ہے, سملیز ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں. جب آپ نے کہا نا کہ کتنے عرصہ, تو میرے مائنڈ میں ایک دم سے آیا 8, اور پھر میرے آیا کہ بچہ گر گیا, مر گیا بیچارہ پیدا ہونے سے پہلے. آج لالا رخ فل فارم میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک الائنس, آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے گھر آئی ہیں, میرے انٹرویو کریں گے, میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسی کوئی بات کرنے کو ہے جو اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ اتنی ایفرٹ کریں اور آئیں. اگر آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسکینڈل ایسا ہو جو 2 منٹ کی آپ کو فیم دیتا ہو, آپ اس کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں. جیسے کل وہ مرڈر ہوا ہے بیچارے ایک جوان لڑکے کا, اور پورا میڈیا اس سے بھرا ہوا تھا, پوری رات خبریں ہر جگہ یہی چل رہا تھا. اینڈ دس کوڈ ہیو بین ویری ایزیلی اوائڈیڈ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسلام نے, مجھے بڑا اچھا لگا, ہماری ایک تھیں ہیڈ آف ہماری جو کال سینٹر تھا پہلا پاکستان میں, زیاد چشتی ان کی والدہ تھیں یا ہیں ابھی بھی, وہ ریلیجن کی ہارورڈ یونیورسٹی کی لیکچرر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا, وہ تھی تو مسلمان ہی. انہوں نے کہا اسلام ایک بڑا ریئلسٹک ریلیجن ہے, بالکل کرسچینٹی کی طرح نہیں کہا کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. کون کرتا ہے دوسرا گال آگے؟ اسلام میں کہا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, جان کے بدلے جان, لیکن اگر تم معاف کر دو تو بہت اچھا. تو ہمارے یہاں تو ہر چیز سائنس پہ اور ریالٹی پہ بیسڈ ہے. تو ہم لوگ اپنے مذہب سے بھی جا رہے ہیں, دنیا سے بھی جا رہے ہیں, دین سے بھی جا رہے ہیں, ہمیں اسی لیے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. یہ 77 ایئرز میں ہم کہیں آگے کیوں نہیں بڑھے؟ وہ قوم جو ہم سے الگ ہوئی, جو بت پرست ہیں, وہ کتنی ترقی کر گئی, جنہوں نے ہر چیز پہ ایک چھوٹا سا بت بنایا ہوا اور اس کے آگے وہ جا کے وہ پوجا کرتے ہیں, مگر ان کے اندر سنسیرٹی ہے. وہ ملک پرست ہیں,
وہ قوم پرست ہیں, ہم خود پرست ہیں. خود پرست ہیں, صحیح بات. ہم اپنی انڈیویجول ویلتھ پاکستان میں جتنی زیادہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ انٹرنیشنلی ٹریول کریں, آپ یو کے جائیں وہاں گاڑیاں دیکھیں, آپ امریکہ جائیں وہاں گاڑیاں دیکھیں, آپ دبئی ہاں شو آف والی جگہ ہے وہاں زیادہ ہیں. سعودیہ میں ابھی ہو کر آئی, کوئی وہاں اتنی بڑی بڑی لیموزینز اور مرسڈیز نہیں پھر رہی تھیں, عام گاڑیاں چل رہی تھیں. ایٹ دی اینڈ آپ کو سیاست میں کیا نظر آتا ہے؟ پھر گند گھوٹالا. کب تک؟ جب تک کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے. آنے والا وزیر اعظم کون؟ جس کو بھی بنائیں گے نا صنم, کہہ تو یہ مریم رہے ہیں, اور مریم کو جب میں دیکھتی ہوں نا تو مریم کو میں دیکھ رہی ہوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے, اس نے سر پہ نا ایک پٹھانوں والا کلا پہنا ہوا ہے. وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب سوچ رہے ہیں نا مریم کو. پنجاب کا بن رہی ہے لیکن وہ پٹھانوں کے ساتھ کیوں کوئی ہاتھ میں لانے کا سوچ رہی ہے؟ کوئی ایسا جوائنٹ وینچر اس کا نظر آ رہا ہے. آئی ایم سینگ اے ویری اسٹرینج پکچر. ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پہ ایک وہ پٹھانوں کا کلا دیکھا تم نے کبھی؟ کل گھڑ سواری کا کسی نے بڑا اچھا, یہاں آئی تھنک پاکستان ڈے ہوا تھا, کیا ہوا تھا 23 مارچ کی شاید تیاری ہو رہی ہے, اس میں ایک گھڑ سواری کا تھا, اور وہ جو پہنتے ہیں فیصلہ آباد میں تھا, آئے ہائے وہ میرے نانا پہنا کرتے تھے وہ کلا, کیا جان تھی اس کی یار, اس کی بات ہی کچھ الگ ہے. اس کے سر پہ کلا بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ بیٹھی بھی بڑی ایلیگنٹ ہے, لیکن جم نہیں رہی.